السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ، آج ہمارا سننا ان ڈیلی لائف سیریز کا 5th ڈے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فضل اور بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 دن سے 5واں دن بھی دیا، چوتھے دن سے 5واں دن بھی دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو سن کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرما رہتے ہیں نا، یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے دین کے لیے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اسے دین کے لیے چن لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اسے دین پر عمل کرنے کی اس میں ہمت استطاعت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہماری پوری زندگیاں ہمیں، ہماری نسلوں کو اپنے دین کا خادم بنا اور ہمیں عالم باعمل بنا۔ تو ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھ رہے تھے، ایسی آسان سنتیں، ایسے تمام کام جو ہم روزمرہ کی معمول کی زندگی میں کرتے تو ہیں ہی، لیکن اگر ہم ان کو سنت کے مطابق سنت سمجھ کر کریں گے تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا، ہمارے کام میں برکت بھی آ جائے گی اور ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی مل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے۔ دیکھیے نا، آج کے دور میں مہمان گھر میں آتا ہے تو مہمان کی مہمان نوازی تو کرنی ہی ہوتی ہے۔ ہم نے اگر ہم مہمان کی مہمان نوازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر کریں گے تو وہ وقت جو ہم نے مہمان کو دیا ہوگا، یا وہ کچھ اخراجات جو ہمارے خرچ ہوئے مہمان کے آنے پر، ان سب کا ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ ہمیں اجر بھی ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی کے بہت سارے فوائد ہیں۔ مثلا مہمان نوازی سے مہمان کے دل میں میزبان کی عزت اور محبت بڑھتی ہے، اور انسان کے ایک دوسرے کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، آپس میں رنجشیں، آپس میں جو ایک دوسرے کے اوپر گلے شکوے ہوتے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں مہمان نوازی جیسی عظیم سنت دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں یا تو کسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے، کسی سے کسی مفاد کی کوئی مفاد ہو تو اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، ورنہ مہمان کو جو ہے نا اپنے اوپر ایک عذاب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتا ہے، جو ہمارے لیے اجروں کی نوید لے کر آتا ہے۔ یعنی ہم سنت کے مطابق جب مہمان کے مہمان نوازی کریں گے تو کیا ہوگا، ہمیں اجر ملیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بہت مہمان نواز تھے۔ ایون کہ ثمامہ بن اثال کا بہت مشہور واقعہ ہے، جب انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، صحابہ اکرام ان کو لے کر آئے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا مہمان ہے، اسے کھانا میں خود دوں گا، اور مطلب میرے گھر سے اس کے لیے کھانا آیا کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے آتا، اور اسی طرح کوئی اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ سو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے مہمان نواز بننا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تحمل مزاج تھے، یعنی تحمل مزاجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تحمل مزاج اور عفو درگزر کے پیکر تھے۔ ایسے ایسے حالات و واقعات جہاں بڑے سے بڑے تحمل مزاج لوگوں کا بھی ظرف جواب دے جائے نا، وہاں پر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تحمل مزاجی کا ثبوت دیا۔ سب سے بڑی بات ہے اور سنت ہے ہمارے سامنے میں، دیکھیں کہ سب سے بڑی بات فتح مکہ کے موقع پر مکمل اختیارات مکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اعلان فرما سکتے
تھے نا کہ سب کے سب کافروں کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحمل مزاجی دکھائی۔ اب دیکھیں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر تحمل مزاجی، اور دوسرا جو ایک تو سنت تحمل مزاجی کی، اسی واقعے سے فتح مکہ کے واقعے سے اور بھی بہت سارے ہمیں سبق ملتے ہیں، جن میں ایک سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب سب مطلب ہم صاحب اختیار بن جائیں تو بلا ضرورت اپنے اختیارات کا استعمال نہ کریں، یعنی بے ضرورت بلا ضرورت ایسے ہی ہر کسی پر روب نہ جھاڑیں، ایسے جہاں تک ہو سکے عفو دروزر کو اپنائیں، جہاں تک ہو سکے تحمل مزاجی کو اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے احسان کرنے والے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے صحیح بخاری شریف میں کہ ایک یہودی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا ہوا ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور قرض کا مطالبہ کرتا ہے اور بڑے سخت جملے کہتا ہے۔ صحابہ اکرام جو پاس ہوتے ہیں ان کو بالکل یہ بات پسند نہیں آتی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں جس نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے عمر بالکل بھی نہیں، یہ اس کا حق ہے، اس کو جائیے کھجوریں دیجیے، اور جو ہم سے اس کا قرض لیٹ ہو گیا ہے نا اس پر اس کو زیادہ بھی دیجیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کیا اس پر کہ اس نے آ کے سخت جملے بھی کہے، غلط الفاظ بھی استعمال کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو زیادہ ہی دیا۔ اور ایسے ہی واقعہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو 3 نشانیاں پڑھی تھیں ان میں سے 2 تو پوری میں دیکھ چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، لیکن تیسری یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر قابض تھی، غالب تھی۔ تو یہ مجھ میں نہیں تھی، میں نے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کو بھی دیکھا، اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یعنی مسلمان کو اپنے ہر فعل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، تبھی کوئی غیر مسلم مسلمان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کرواتے مومنوں کے درمیان، اگر کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہو جاتا، کوئی بڑا ہوتا، آپس میں 2 مسلمان آپس میں ناراض ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صلح کرواتے۔ اور صلح کروانے کے بارے میں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے نا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب بھی کوئی آپس میں ناراض ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بھائیوں کی صلح کروا دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ درست فرما دیں گے۔ الترغیب و ترہیب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان صلح کرواتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ درست فرما دے گا اور اس کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری سنت ہے، اور جو ہماری کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہم مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت ہی رحمت اور بھلائیاں ہی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت قیلولہ فرمایا کرتے، یعنی سوتے تھے، اور یہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یعنی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوپہر کے وقت کچھ نہ کچھ، چاہے تھوڑی دیر آرام کرے لیکن ضرور کرے، یہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور عبادات کرنے کے لیے، دین کے فرمان، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کے لیے صحت کا درست ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کی صحت ٹھیک ہوگی نا تو انسان بہت سارے نیک اعمال کر سکے گا، اور جب انسان کی طبیعت ہی بہتر نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے انسان پریشان ہوگا، اپنی طبیعت سے ہی اکتایا ہوا ہوگا، تو وہ نیکیاں کیسے کرے گا؟ اسی لیے نیکیاں کرنے کے لیے، بہت سارے اچھے اعمال اکٹھے کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ
ताला के यहाँ अजर पाने के लिए तबीयत का बेहतर होना बहुत जरूरी है। और देखिए तबीयत और सेहत के बारे में कितनी प्यारी सुन्नत है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप सल्लम कैलूला फरमाते थे। दोपहर के वक्त जवाल से पहले या जवाल के बाद सोने को कैलूला कहते हैं। दोपहर के वक्त किसी भी वक्त सो जाएं। सही बुखारी में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन भी, मतलब बाकी दिनों में तो कैलूला फरमाते ही फरमाते, लेकिन जुम्मा के दिन हालांकि कितना मसरूफियत का दिन होता है, इस दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला फरमाया करते थे। सही बुखारी में है कि हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुम्मा की नमाज पढ़ते और फिर कैलूला होता था, यानी जुम्मा की नमाज के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला फरमाया करते थे। तो ये बहुत ही प्यारी सुन्नत है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। इसको हमें अपनी जिंदगी में, जरूरी नहीं है कि हमें पूरा घंटा या 2 घंटे ही सोना है, हम 10 मिनट 5 मिनट के लिए भी सो सकते हैं। और अगर नींद नहीं भी आ रही है ना, तो सुन्नत समझते हुए हमें 10-15 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए लेट जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि तबीयत बेहतर हो जाती है इंसान को थोड़ी देर के लिए, इतनी मसरूफ जिंदगी से 5 मिनट जब इंसान अपने बदन को देता है तो बदन राहत महसूस करता है, फिर जो है दोबारा हशाश बशाश 5-10 मिनट के बाद इंसान हो जाता है। तो ये सुन्नत अपनी जिंदगी में अपना लीजिए, इंशाल्लाह बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है इसमें। यानी बहुत सारी ये थकन, हर वक्त जिस्म दर्द और हर वक्त नींद का गलबा, तो ये सारी जो इस तरह की सुस्ती, काहली, इन तमाम बीमारियों का इलाज है इस प्यारी सी सुन्नत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला फरमाया करते थे और हमें भी कैलूला करना चाहिए। और जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया, जरूरी नहीं है कि हम 1 घंटा 2 घंटा ही सोना है, हम 5-10 मिनट के लिए भी लेट कर आराम फरमा सकते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत थी कि आप सल्लम कुरान पाक ठहर ठहर कर पढ़ते थे। अच्छा, कुरान पाक ठहर ठहर कर क्यों पढ़ने? क्योंकि कुरान को समझा जा सके, कुरान के तिलावत का हक अदा हो सके। कुरान की तिलावत का हक तो तभी अदा होगा ना जब हम इसको ठहर ठहर कर और समझ समझ कर पढ़ेंगे। अगर समझना ही नहीं, ठहर कर पढ़ना ही नहीं है, एक रट्टाबाजी लगा रहे हैं, हम पढ़ते ही जाएंगे, तो उस कुरान की हमें समझना आएगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बुखारी शरीफ में है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा राविया इस हदीस की, वो फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को खूब समझ कर पढ़ते, और जब भी कोई खौफ वाली आयत आती तो अल्लाह ताला से दुआ करते और पनाह मांगते थे, और जब कोई खुशखबरी वाली आयत आती तो अल्लाह ताला से उसका सवाल किया करते थे। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला का फरमान है ना, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान पाक को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। ये कुरान पाक का हक भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी सुन्नत भी है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।